ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربنا زدنا علما وعملا والحقنا بالصالحین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کے معلمہ شاہینہ جی۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے گرامر ورک، اور گرامر ورک میں ہم کر رہے ہیں مضمون نظم و ضبط کی اہمیت۔ تو جی دیکھتے ہیں پہلے اہم نکات۔ پہلا جو نقطہ ہے ہمارا وہ ہے معنی و مطلب، یعنی اس کا مطلب کیا ہے۔ نظم سے مراد بندوبست کرنا یا انتظام کرنا، اور ضبط کا مطلب ہے پابندی کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب نمبر 2 پر ہے نظام کائنات۔ یعنی نظام کائنات کیا ہے؟ نظام کائنات یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پورا نظام ہمارے لیے بنایا ہے وہ بھی کسی ضبط کے تحت ہی چل رہا ہے، کسی قانون کی بدولت چل رہا ہے۔ تو ان میں کیا ہے، یعنی جیسے سورج ہے وہ اپنے وقت پر نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح چاند ہے وہ باریک ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام جو منزلیں سے وہ گزرتا ہے وہ ایک پابند ہے، کسی خاص نظم سے وہ چل رہا ہے۔ اب ہے نمبر 3 پر انسان کی تخلیق۔ کائنات کا نظام ضبط کے تحت چل رہا ہے، ضابطے قانون کے تحت چل رہا ہے اس میں، اور جو اس کے بعد جو ہم کر رہے ہیں انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ انسان کا پورا جو جسم ہے، اس کا اعضاء ہیں، وہ کس طرح ترتیب سے بنے ہوئے ہیں، ان میں بھی ایک ضابطہ اور ضبط قائم ہے۔ ان اعضاء کو جو کام سونپا گیا ہے، جو کام جیسے ہاتھ کا کام ہے کہ وہ اٹھانے کا کام کرتا ہے، لکھنے کا کام کرتا ہے، اسی طرح ہر جو عضو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ اپنے کام کو بخوبی انجام دے رہا ہے، وہ اس ایک طرف نہیں ہوتا اپنے کام سے۔ اگر انسان بیمار ہو جاتا ہے تو پورا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر بے ترتیبی ہوگی کسی بھی کام میں تو وہ کام غلط ہو جائے گا، اور اگر ترتیب کے ساتھ ہوتا رہے گا، کسی قانون کے تحت، کسی نظم و ضبط کے تحت کام ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے انجام پائے گا۔ نمبر 4 پہ آ جائیں۔ نمبر 4 ہے قانون الہی، یعنی کہ یہ کائنات میں جو چرند پرند ہیں، نباتات ہیں، حیوان ہیں، حشرات ہیں، کوئی بھی چیز ہے، انسان ہے، یہ ایک قانون کے پابند ہیں، ایک قانون کی پابندی کرتے ہیں، اور یہ قانون کیا ہے؟ قانون الہی۔ اب آ جائیں نمبر 5 پہ اسلامی عبادات، یعنی کہ اسی نظم و ضبط کی وجہ سے جو ہمیں سکھاتا ہے ہمیں سکھاتا ہے وہ اسلامی عبادات میں بھی ہے، کہ ہم یہاں سے ہم بہت سا نظم و ضبط سیکھتے ہیں۔ اب نماز کو لے لیں، نماز کیا ہے؟ ہمیں کیا نظم و ضبط سکھاتی ہے نا، کس طرح ہم ایک ترتیب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایک صف میں، تو وہ ہمیں ایک ضبط اور ترتیب سکھا رہی ہے نا۔ اسی طرح روزہ ہے، اپنے ٹائم پر وہ ہم کھولیں گے اور اس کو ٹائم پر ہی ہم اس کو رکھ لیں گے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا سلسلہ اور حج کے تمام جو نظام ہے یہ بھی ایک ترتیب اور ایک قانون کے ساتھ چل رہا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد آ جائیں دنیا کا نظام۔ اب دنیاوی کام ہم جو کر رہے ہیں، جیسے اسکول ہو گئے، کالجز ہو گئے، دفاتر ہو گئے، ان میں بھی نظم و ضبط کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ذرا سی بھی جو بد نظمی ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ نقصان کا باعث بنے گی۔ اور اس کے بعد ہے نمبر 7 پر چرند پرند، حشرات و نباتات۔ یہ کیا ہیں؟ یعنی کہ یہ جانور جو اللہ نے پیدا کیے ہیں ہمارے لیے، یہ بھی ایک قانون کے تحت چلتے ہیں۔ اب چھوٹی سی کوئی مثال لے لیں، اب جیسے پرندے آسمان پر اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح قطار میں ترتیب کے ساتھ ایک چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان میں بھی ایک ضبط ہوتا ہے، ایک نظم کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے اختیارات انسانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کو صحیح طریقے سے ان اختیارات کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو کیا کرتے ہیں انسان؟ ان اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو انسان نہیں توڑا، اور باقی کسی بھی نظام میں بے ترتیبی نہیں ہے۔ اور آخری ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے اصولوں کی پابندی۔ تو اصولوں کی پابندی میں قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے فرمایا اتحاد، ایمان، تنظیم، یعنی کہ انہیں بھی ہمیں تنظیم کا درس دیا کہ ہر کام کو طریقے کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے۔
جی آپ کو یقیناً یہ پوائنٹ سمجھ آ جائیں گے. اس کی بنا آپ ایک مضمون کو آپ لکھ سکیں گے. میں مضمون آپ کو سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو دیکھیں اور ان پوائنٹس کو کی مدد سے آپ اس مضمون کو لکھنے کی کوشش کریں. اوکے کلاس، اللہ حافظ.